اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو بڑی طاقتیں عطا فرمائی۔ یہ بھانت بھانت کی گفتگو کرنے کا دور ہے، عجیب و غریب قسم کی گفتگو مسلمان ہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک بندہ خود آ کے بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں صبح نماز کے لیے آنکھ میری کھول گئی تھی پر شیطان نے مجھے آنے نہیں دیا۔ تو میں نے کہا شیطان میں تو پھر بڑی طاقت ہوئی نا، اٹھنے بھی نہیں تجھے دیا، آنے بھی تجھے نہیں دیا، اور شیطان سمجھ بھی گیا کہ تو نماز پڑھنے لگا تھا۔ لوگ شیطان کا علم بھی مان لیتے ہیں، اس کی طاقت بھی مان لیتے ہیں، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے یہ بھی مان لیتے ہیں۔ اگر انہیں کہا جائے کہ ولیوں میں بھی طاقت ہے، اللہ کے بندے بھی دل کی بات جان لیتے ہیں، اللہ کے بندے بھی کچھ عطا کرتے ہیں، اس بات پر لوگوں کو پریشانی ہونے لگتی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں یاد رکھو، رب کریم نے اگر اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ جسم میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے، دل پہ قبضہ جما سکتا ہے، ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، تو پھر اس نے اپنے دوستوں کو بھی بڑی ہی طاقت عطا فرمائی۔ ماننے والے شیطان کا علم غیب بھی مانتے جاتے ہیں، اس کا حاضر و ناظر بھی مانتے جاتے ہیں، اور جن کو اللہ کہے الا ان، خالی اللہ کہہ دیا جائے بات پھر بھی ٹھیک ہے، خبردار اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں، اور خالی انا کہہ دیا جائے تو بات پھر بھی مکمل ہے۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، لیکن اللہ بیان کرنے لگا نا ولیوں کی شان، اس کو پتا تھا کہ لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے تو دو جملے کہے، الا بھی کہا اور انا بھی کہا۔ الا خبردار، انا اولیاء اللہ ہے، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ کے ولیوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا تھا کہ سب نے لکھوا لینا ہے کہ میں بھی دم درود کر لیتا ہوں۔ مالک یہ بھی جانتا ہے کہ جو بیماریاں نہیں پیدا ہوئی وہ بھی پیر صاحب نے لکھ کے لگا دینی ہے کہ ان کا بھی علاج کرا لو، ان کا بھی تعویذ ملتا ہے۔ اور بات جب اس آیت کی ہونی ہے نا الا ان اولیاء اللہ ہے، تو وہ جاہل آدمی نے بھی اپنی باسکٹ سیدھی کرنی ہے کہ میری بات ہو رہی ہے۔ تو رب کریم نے بتایا کہ ولی ہوتا کون ہے، فرمایا الذین آمنوا، ولی وہ ہے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی۔ پرہیزگار نیکی کرنے والے کو نہیں کہتے، پرہیزگار گناہ سے بچنے والے کو کہتے ہیں۔ پرہیزگار گناہ سے، پرہیز کا پتہ ہے کیا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے دوائی بھی کھانی ہے اور ساتھ پرہیز بھی کرنی ہے۔ وہ پرہیز کیا ہے؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، پرہیزگار اس کو کہتے ہیں جو گناہ نہ کرے۔ یہاں تو کہتے ہیں میرے اصحاب جی بڑی گالیاں نکالتے ہیں، اور میں نے کہا شرم کار، حضرت صاحب کو بتا، جا کے ان کو بتا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے، اعلانیہ گناہ ہے۔ تیرا مرشد اعلانیہ گناہ کر رہا ہے اور تو فخر سے بتا رہا ہے، یہ شرم والی بات ہے۔ پیر صاحب کو سمجھا جا کے، پاگل ہو گیا پیر صاحب، عقل سے خالی ہو گئے، جاہل مطلق ہے، اسے پتہ ہی نہیں کیا کرنا۔ اب تو لوگوں نے کرامت کا عجیب و غریب حال کر دیا نا۔ میرے حضرت صاحب نے 1 سال ہو گیا کرتا نہیں پہنا۔ میں نے کہا نبی پاک تو بڑا لمبا کرتا پہنتے تھے، حضور جب بیٹھتے تھے تو آپ کی مبارک وجود اس کرتے کے اندر سارا سمٹ جاتا تھا، سرکار سمیٹ لیتے تھے، تو حضور تو لمبا کرتا پہنے، تیرے پیر نے 6 سال ہو گئے نہیں پہنا۔ اس کو سمجھا کہ کرتا پہننا حضور کی سنت ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے، اور اگر مجذوب ہونا ہے تو صحیح کر کے ہو۔ پھر روٹی وہ زمین پہ کھاتا ہے، نماز عرش پہ پڑھتا ہے، نوٹوں کا اسے پتا ہے 100 والا کون سا ہے اور 1000 والا کون سا ہے، اور جب نماز کی باری آتی ہے تو مجذوب ہو جاتا ہے۔ تو یہ دھوکہ دہی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، آپ دھوکے کا شکار نہ ہو۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ اللہ کے ولی ہیں، جو ایمان لائے۔ تو یا اللہ پھر انہیں ملے گا کیا؟ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں یہ بات کہنے کی۔
مجھے ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ یار ذرا میرا یقین کرنا، آپ کو ضرورت ہے کہنے کی کہ یار ذرا میرا میں بدلوں گا نہیں، بندوں کو ضرورت ہے پر اللہ کو ضرورت ہے۔ حالانکہ خالی اللہ سے بھی کام چلتا ہے اور خالی انا سے بھی کام، اس کا مطلب ہے ولیوں کی شان کوئی بڑا ہی ضروری کام ہے۔ دو جملے لائے اور آگے بھی مفسرین کہتے ہیں ضرورت نہیں اللہ کو ثابت کرنے کی کہ میں باتیں بدلتا نہیں، اللہ بھی کبھی بدلا ہے، لیکن فرمایا میرے ولی ان کو خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، جنت میں بھی خوشخبری، دنیا میں بھی خوشخبری، قبر میں بھی خوشخبری، یہ کہہ کے کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میری باتیں بدلا یا اللہ اتنی پک نہ کرا، ہمیں پتا ہے تیری نہیں بدلتی۔ فرمایا بات میرے دوستوں کی ہو رہی ہے نا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلا، اور خود فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ جو میرے ولی ہیں نا اور یہ جو انہیں ملا ہے، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی، یہ بہت بڑی۔ ہم ولیوں کا عرس مناتے ہیں، عرس، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بعض احباب کہتے ہیں عرس نہیں منانا چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں منانا چاہیے؟ سنو، عرس کا لفظ کہاں سے آیا؟ آپ نے جلدی جلدی میری باتیں سمجھنی ہے، مضمون زیادہ ہے، وقت تھوڑا ہے، آپ کو اٹھانا جگانا نہ پڑے، اور ایک ایک بات آپ نے فٹافٹ یاد کرتے جانا ہے، تاکہ نا وہ جو ہر سال آپ کو سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں نا ایک دفعہ یاد ہو جائیں آپ کو۔ یہ جمعہ اس طرح پڑھا کریں آپ اگر آج جیسے بندہ سبق پڑھنے آتا ہے، تاکہ اسے سبق صحیح کر کے یاد ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے تین سوال پوچھتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، کس مذہب کا ماننے والا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا دنیا میں مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ بھئی ہم نے تو کھل کے کہنا ہے، ہم کہا کرتے تھے بلغ العلا بکمال، بچے کو آتا ہے، ہم نے کہنا ہے بلغ العلا بکمال، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، کیونکہ صلو علیہ، ہمیں تو یاد ہے، رٹا لگا کے یاد کیا ہوا ہے، سوتے ہوئے کو بھی ذرا چھیڑ دینا کوئی بلغ العلا تو سارا سنا دیتا ہے، سوئے سنی کو بھی یاد ہے، بالکل سویا ہوا اس کو بھی یاد ہے، تو ہم نے تو کہہ دینا ہے۔ وہ ڈھونڈتے پھریں گے کہ میں کہا کرتا تھا حدوں میں رہنا چاہیے، اتنی بات کرنی چاہیے، اتنی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تو یاد ہے۔ ہمارے تو آپ یقین کریں بڑی سادی سی بی بی سے کبھی پوچھیں کہ کوئی نعت شاعت آتی ہے تو وہ بھی کہہ دیتی ہے تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول، بالکل ان پڑھ سادی، بالکل یہ بات اسے بھی یاد ہے۔ اور آپ یقین کریں ہمارے تو بوڑھوں کو، دیہاتیوں کو بھی حضرت حلیمہ کی ساری باتیں آتی، سارا انہوں نے تو کہہ دینا ہے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمال، حسنت جمیع خصال، صلو علیہ۔ فرمایا جب صحیح جواب دے گا نا تینوں سوالوں کا تو فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، حدیث مشکات ہے، فرشتے اس بندہ مومن سے کہیں گے یوں سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، نم کا نومت خوشیاں سمٹی ہوتی ہیں اس کے دامن میں، آج نا اس کی سوچ پرواز کا وہ کہیں پہنچ گئی ہے، اس کا ایک معیار بن گیا زندگی کا، وہ بات کو تکلف میں نہ لینا، اس کا حسن لینا، جس کو پتہ چل جائے میں سہاگن ہو گئی، جس کو پتہ چل جائے میں سہاگن ہو گئی، اس کی پرواز ہوتی ہے بلندی کی کہ میرا اب کوئی گھر ہے، میں اب ایک مکمل زندگی گزارنے والی ہوں۔ بھائی فرمایا فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، کیونکہ اس سے اس کے دلہا کی ملاقات ہے۔ ولی سے بھی کہا جاتا ہے سو جا، آج تیری رب رسول سے ملاقات ہے۔ وہ اس عروس سے لفظ عرس نکلا ہے، اس عروس سے لفظ، اس کا لغوی معنی شادی کے، ہم ہر سال عرس مناتے ہیں، گویا وہ دن مناتے، یاد رکھنا، گویا ہم وہ دن مناتے ہیں جس دن ولی اللہ کی نبی پاک سے ملاقات ہوئی، ہم ہر سال وہ، میری بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ عرس والا لفظ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آگے چلیں، کہتے ہیں ہر سال کیوں مناتے ہو؟ پڑھ لو امام فخر الدین رازی کو، پڑھو حضرت امام خازن کو، تمام تفاسیر پڑھیں، تمام نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پہ جاتے، حضور ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پہ ہر سال حضور جاتے، قریب تھا نا احد کا پہاڑ، مہینے کے بعد چلے جاتے،
ہر روز جاتے کو منع تو نہیں نا بھائی، لیکن نبی پاک کیا کرتے؟ ہر سال جاتے۔ حضور کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق بھی ہر سال جاتے، جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو حضرت عمر بھی ہر سال جاتے، حضرت عمر کے بعد جناب عثمان غنی بھی ہر سال جاتے، حضرت عثمان کے بعد مولا علی بھی ہر سال جاتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے جب یہ طریقہ پڑھا تو میں بھی ہر سال جاتا۔ کہتے ہیں ایک سال نہیں گیا تو حضرت امیر ابزا میری خواب میں آ گئے، کہنے لگے پکا یارانہ لگا کے پھر چھٹی نہیں کرنی چاہیے، تو ہے ہی نہیں یار، تو پہنچا ہی نہیں۔ اور بھائی احد کے شہید جو تھے وہ تو بخشے ہوئے، ان کو تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لیکن حضور پھر بھی ہر سال ان کے مزارات پر اسی سے ہم نے نکالا ہے کہ ہر سال اللہ کے بندوں کا عرس منانا چاہیے۔ سال کے بعد اللہ کے بندوں کا عرس۔ آپ جب احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ آج بھی مدینہ شریف جائیں گے تو آپ کو یاد تازہ ہوگی کہ انہوں نے جہاد کیا تھا، یہ شہید ہوئے تھے، انہوں نے حضور کے نام پر جانیں دی تھی۔ جب سال کے بعد داتا صاحب کا عرس آتا ہے تو یاد بھی آتا ہے کہ یہ شہزادہ غزنوی سے چلا، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بال بچے چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، کوئی نہیں تھا داتا صاحب کا لاہور میں، راوی کے کنارے 1000 سال پہلے جب لاہور میں آبادی بھی کوئی نہیں تھی، داتا علی اجمیری آ کے بیٹھے، پتے کھایا کرتے تھے، کہتے میں درختوں کے پتے کھاتا، راوی کا پانی پیتا۔ لوگ کہتے علی اجمیری گزارا کیسے ہوگا؟ فرمانے لگے جس رسول کے دین کے لیے آیا ہوں وہ مدد بھی فرما دیں گے۔ جب سال کے بعد ان کا عرس منایا جاتا ہے تو ان کی خدمتیں یاد آتی ہیں نا، خواجہ اجمیری کا عرس منایا جاتا ہے تو ان کی خدمتیں یاد کی جاتی ہیں، مجدد صاحب کا عرس منایا جاتا ہے تو خدمتیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عرس منا کے ان کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو سال کے بعد والا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ عرس میں ہوتا کیا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد خطاب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیڑی شے نجائز دے چو دسو چھڑ دینے جڑی نجائز، تلاوت نہ کریں تسی بول دے نہیں، نہ کریں پوچھ لینا مولانا صاحب سے کہ قرآن شریف پڑھا کریں کہ رہنے دیں، اور نعت شریف بولے ہمارا تو گزارا ہی نہیں۔ بالکل یقین کریں جس دن نعت نہ سنے وہ رات گزرتی نہیں، غذا ہے، روح کی غذا ہے نعت، بغیر نعت کے چل ہی نہیں سکتا۔ مسلمان اور حضور کا نام لینے والا بغیر نعت کے چل جائے ہو ہی نہیں سکتا۔ تقریر خطاب نہ کریں جو حضور کی سنت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان ہی وہ ہے جو کھانا زیادہ کھلائے اور سلام پہلے لے، تو کھانا نہ کھلائے، حضور کے طریقے پہ عمل نہ کریں۔ کہتے ہیں جی کچھ باتیں غیر شرعی آ گئی ہیں، کچھ باتیں لہذا عرس بند کر دینے چاہیے۔ یونیورسٹیوں میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، شرعی ہے کہ غیر شرعی ہے؟ بول کے بتائیں یار۔ تو یونیورسٹیاں بند کرانے کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے مولانا صاحب؟ صرف عرس ہی بند کرانے ہیں، ہے نا غیر شرعی یونیورسٹیوں کی تعلیم، کیونکہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں مرد عورت اکٹھے ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو آپ ہر جمعے میں تقریر کیوں نہیں کرتے یونیورسٹیوں کے خلاف؟ ہر جمعے عرس کے موقع پر تقریریں کرتے، عرس بند کرو بھائی۔ کسی جگہ کوئی غیر شرعی بات شامل ہوگی تو غیر شرعی چیز بند کرائی جائے گی، عرس بند نہیں کرایا جائے گا، ڈھول بند کرایا جائے گا، تماشے بند کرائے جائیں گے، فضولیات بند کرائی جائیں گی، غلط حرکتیں بند کرائی جائیں گی۔ عرس بند، عرس تو بڑے بھائی فیض کا ذریعہ ہے، عرس تو فیض کا ذریعہ ہے، یہ کیے جائیں گے، یہ منائے جائیں گے، اولیاء اللہ کے تذکرے۔ اور دیکھو کان ادھر سے نہیں پکڑتے ادھر سے پکڑتے، کہتے ہیں ہم جی برسی کرتے ہیں، تو برسی کس سے ابھی کی منائی گئی تھی بتاؤ؟ عجیب چکر ہے، لوگوں کو پریشان کرتے ہو، امت میں تفریق ڈالتے ہو۔ میرے عزیزو، رسول پاک علیہ السلام کے امت کے جو اولیاء ہیں ان کے آراس منائے جاتے ہیں، اس میں جو غیر شرعی چیزیں ہیں وہ بند کی جائیں گی، وہ نکالی جائیں گی، ختم کی جائیں گی۔ ہم ہر روز ہر موقع پر ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں۔